یہاں پر میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، گمان بھٹک جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اتنی پیاری زندگی گزاری ہو، صحبت رسول میں زندگی گزاری ہو، اگر دعا کے جملے نہ ہوں تو شاید ہم پڑھ بھی نہ پائیں۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل؟ خود کو اتنا ندامت میں گرا دینا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ میں حضرت مولانا حضرت علامہ کی خدمت میں ہوں، اگر میں خدا نخواستہ، اول تو ایسا نہیں ہے، لیکن میں اگر انہیں نہ جانتا ہوں کہ یہ کون سی شخصیت بیٹھی ہیں تو شاید میرا رویہ، میرا انداز، میرا طریقہ مختلف ہوگا۔ لیکن جب مجھے پتہ ہوگا کہ کس مقام علمی کی شخصیات تشریف فرما ہے تو میرا پھر انداز مختلف ہوگا۔ صحیح۔ تو معرفت ہمارے رویوں کو بدلتی ہے، واہ۔ اور ہمارا طریقہ، ہمارا انداز تبدیل ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی کی معرفت ہو جاتی ہے۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، ایک حدیث مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ حق معرفت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو مجھ مصطفیٰ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے ہرگز سننے والے کوئی اور مطلب نہ لیں، حق معرفت کی بات ہو رہی ہے، کنہ معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو ایک اللہ کی ذات کو نبی جانتے ہیں، وہ والی بات۔ تو اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنا بڑا مقام عرفانی رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا ہے، تو اس کے الفاظ ہی بتا دیں گے کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ انبیاء کرام نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یا اس سرکار دو جہاں کا بھی اسی سے متعلق ایک فرمان ہے، مولا علی کا بھی ایک مبارک حدیث ہے، فرمان ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہم تو انہیں نہیں پہچان پائیں گے۔ ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ ہم انہیں جب پہچانیں گے جب یہ اللہ سے بات کریں گے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات اللہ اکبر، وہ مناجات۔ ہم سے یہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان کا مقام عرفانی، مقام علمی دیکھنا ہے تو مناجات ان کی دیکھنی ہوں گی، دعائیں۔ جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے وقفے کے درمیان صحیفہ سجادیہ کا ذکر آیا، مفتی ابو بکر صاحب سے بھی میں استفادہ کر رہا تھا۔ تو صحیفہ سجادیہ میں 57 دعائیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی صورت میں اللہ سے التجا، گزارش، عاجزی، اس کا اظہار فرمایا۔ دعائے کمیل مولا علی کی دعا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا، امام زین العابدین کی بھی دعائے عرفہ ہے، جناب زہرا کی مناجات ہیں، جناب امام حسن مجتبیٰ کی مناجات ہیں۔ تو ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام سفر حج پہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علاقہ تھا، شوق تھا، مجھے چاہت تھی کہ کبھی حسین کے ساتھ میں سفر کروں۔ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو میں نے بھی اپنا قافلہ ان کے قافلے کے ساتھ رکھا، اور جہاں وہ خیمے لگاتے تھے میں بھی اپنے خیمے وہاں نصب کر لیتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نصف شب تھی کہ مجھے میرے خادم نے، نوکر نے، غلام نے آ کے بتایا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے مصلی لے کے نکلیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی فوراً اپنے خیمے سے نکلا، اور کچھ آگے حسین جا رہے تھے اور میں کچھ فاصلے پر حسین کے پیچھے جا رہا تھا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ نماز شب میں، نافلۃ اللیل میں مصروف رہے، اور جب طلوع فجر سے کچھ پہلے انہوں نے نافلۃ اللیل کو مکمل کیا اور نماز فجر کی طرف وہ راغب ہونا چاہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے طویل سجدہ ادا کیا، اور اس طویل سجدے میں وہ ایک ذکر پڑھ رہے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے یہ آواز آتی ہے۔ تو یہ وہ جو اللہ سے بات کرنے کا جو سلیقہ یہ ہمیں عطا کریں گے، بتائیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ایک بات بہت مجھے ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اجبار پر اشارہ نہیں ہے، اختیار پر اشارہ ہے۔ یعنی اتنے مضبوط ہیں اپنے وجود میں کہ وہ ایسا کام ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی بڑا شاعر، ایک استاد شاعر بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، بے تکا اور بے بہرا اور بہروں سے اور اوزان سے نکلا ہوا مصرع کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے انبیاء کرام
اور ائمہ اہل بیت ہم کیونکہ عصمت ائمہ کے قائل ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ جو معصوم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک جملہ عرفا کا، شاہ صاحب مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک عرفا کچھ فقراء کے ساتھ بیٹھنے کی کبھی رہی ہے، شوق رہا ہے، تو فقراء اور عرفا جن کو ہمارے ہاں صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، جو اہل دل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان کا یہ فارمولہ ہے، یعنی نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین درگاہ پروردگار کے لیے نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا نماز اول وقت پڑھنا یہ ایک نیکوکار کی نیکی ہے، ایک نیک کی نیکی ہے، صحیح۔ مگر کیا نبی مکرم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اسی اول وقت نماز پڑھنے پہ اکتفا کر لیں؟ یہ ان کے لیے نیکی نہیں ہے، ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اور اگر اسی پر رک جائیں وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہم نے؟ تو جو مقربین درگاہ پروردگار ہیں، جن میں سب سے بڑا نام انبیاء کرام کا ہے، خود سرکار دو جہاں کا سب سے اونچا نام ہے، جی، بے شک۔ وہ پھر یہ انداز نہیں اپنائیں گے جو انداز عام ایک عبادت گزار بہترین۔